الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل ہم قوم یعدلون. یا کے من کون ہے؟ یا یعنی بات جو ہے وہ پیچھے سے چل رہی ہے کہ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جسے وہ شریک کرتے ہیں؟ تو یا کے من کون ہے؟ خلقہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی یہ تمہارے جو معبودان ہیں وہ ہیں، یا کہ بہتر یا کہ وہ ہے جس نے کہ آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے. وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی کو، ماء پانی، فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہے ہم نے، بِهِ اس پانی کے ساتھ، حدائق باغات کو. حدیقہ پائیں باغ کو کہتے ہیں، یعنی جو چار دیواری کے اندر باغ ہو. ذات بہجہ جو رونق والا ہے، یعنی خوبصورتی والا ہے. ما کانا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، کانا کے ساتھ لام آئے، کانا لکم یعنی تمہارے لائق نہیں ہے، ان تم بیتو یہ کہ تم اگاؤ، شجرہا اس کے درخت کو، یعنی یہ جو باغات ہیں ان کے درختوں کو تم اگاؤ، یہ تمہارے لائق نہیں ہے. اِلٰہٌ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ ساتھ اللہ کے، بلکہ ہم وہ ہیں، قوم لوگ، یعدلون جو برابر ٹھہراتے ہیں. عدالہ یعدل عدلاً برابر ٹھہرانا ہے، تو عدالہ یعدل عدولاً بھی آتا ہے، عدول کے معنی روگردانی کرنا بھی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ، بعض مفسرین نے عدول سے لے کر کیا ہے کہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ روگردانی کرنے والے ہیں. تو اِلٰہٌ کیا کوئی معبود ہے، الہ الہ سے ہے، لفظ الہ والہ یہ یعنی کہ رعب میں آنا اور ان چیزوں میں ہے کہ اِلٰہٌ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے، ایسی ذات ہے جس کے رعب میں، خوف میں انسان ہو اللہ کے ساتھ. بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. تو جس طرح اللہ سے خوف اور رعب ہے اس میں ہونا چاہیے، تو وہ دوسروں سے بھی ان کے خوف اور ان کے رعب میں رہتے ہیں. اور اگر ایسا خوف اور ایسا رعب ہو جس سے اللہ کے احکامات کو ہی چھوڑ دیا جائے، پامال کر دی جائے، تو یہ تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، یعنی کہ رعب اور خوف اور الہ بنانا ہو جائے گا. تو اس میں پوچھا ہے کہ امن خلق السماوات والارض کیا وہ بہتر ہے جس نے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور یہ آسمان سے تمہارے لیے اگایا ہے. تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، کسی اور کے خوف اور رعب میں اس طرح نہیں رہا جا سکتا.
ام من یا کہ کون ہے جس نے جعل بنایا ہے ٹھہرایا ہے الارض زمین کو قراراً باعث قرار ٹھہرنے کی جگہ، یعنی کون ہے جس نے زمین کو قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، وجعل اور اس نے کر دیا ہے خلالہا اس کے بیچ بیچ میں یعنی زمین کے انہاراً نہروں کو سمندروں کو، یعنی کہ خشکی ہے اور پانی ہے، وجعل اور اس نے کر دیا ہے لہا اس کے لیے یعنی زمین کے لیے رواسیہ پہاڑوں کو، رسوون سے ہے یعنی یہ لنگر انداز کرنے کے لیے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ، وجعل اور اس نے کر دیا ہے بین البحرین دو سمندروں کے درمیان حاجزاً ایک پردے کو، حجاز بھی لفظ اسی سے ہے تو حاجزاً ایک پردہ بنایا ہے یعنی خشکی بنائی ہے درمیان میں، یا یہ کہ دو پانی جل رہے ہیں باہم ملتے ہوئے تو ان کے درمیان ایک ایسا پردہ رکھا ہے نظر نہ آنے والا کہ دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ اِلٰہٌ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل اکثرهم بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ کے ساتھ معبود ٹھہراتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ ام یا کہ من کون ہے یجیبو جو قبول کرتا ہے المضطر مجبور کی، اضطرار والے کی، ضرر سے یہ لفظ ہے یعنی ضرر نقصان کو کہتے ہیں اور اس میں معانی کی اضافے کے لیے طا کو بڑھایا گیا، اضطر یعنی کہ جس کا ضرر زیادہ ہے یعنی کہ جو زیادہ مجبور ہے۔ امن یجیب المضطر کیا کہ کون ہے جو کہ قبول کر لیتا ہے مضطر کو یعنی مجبور کو اذا دعاہ جب کہ وہ بلاتا ہے پکارتا ہے اسے، اس سے دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ اور وہ ہٹا دیتا ہے السوء برائی کو، یعنی وہ جو تکلیف اور برائی اسے ہے، بیماری اسے ہے وغیرہ تو وہ اسے ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ کر دیتا ہے تمہیں خلفاء جانشین، خلیفہ سے جمع ہے خلفاء، الارض زمین کے، خلفاء الارض مضاف مضاف الیہ ہے، زمین کے جانشین تمہیں ٹھہراتا ہے۔ اِلٰہٌ کیا کوئی معبود ہے، الہ ہے مع اللہ ساتھ اللہ کے، یعنی یقیناً اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، قلیلاً تھوڑا ہے، ما تذکرون جو تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ام یا کہ من کون ہے یہدیکم جو ہدایت دیتا ہے تمہیں، لے جاتا ہے تمہیں فی یعنی رہنمائی کرتا ہے تمہاری فی ظلمات البر اندھیروں میں خشکی کے، والبحر اور پانیوں کے، یعنی خشکی کے اور پانیوں کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ اور کون ہے جو کہ بھیجتا ہے، ارسل یرسل ارسال سے بھیجنا، الریاح ہواؤں کو، ریح کی جمع ہے، الریاح مثبت معنوں میں آتا ہے، بشرن خوشخبری بنا کر، یہ بشرن حال آیا ہے، یرسل بشرن یعنی وہ بھیجتا ہے خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے یا اپنی رحمت سے آگے، الٰہ یعنی بارش سے پہلے، الٰہ کیا کوئی معبود ہے مع اللہ ساتھ اللہ کے، یقیناً اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، تعالی اللہ بلند ہے اللہ، عما اس سے جو یہ عن اور ما ہے، یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یا جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ام یا کہ من کون ہے یبدأ جو ابتدا کرتا ہے الخلق مخلوق کی پیدائش کی، یعنی
جو اس نے پیدا کرنے کا آغاز کیا ہے، مخلوقات بنائی ہیں، ثم پھر یعیدوہ وہ اعادہ کرتا ہے یا اعادہ کرے گا اس کا، یعنی ہو کی ضمیر الخلق کی جانب ہے، یعنی وہ مخلوق کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ اور کون ہے جو کہ رزق دیتا ہے تمہیں، مِنَ السَّمَاء آسمان سے، وَالْأَرْضِ اور زمین سے، أَإِلَٰهٌ کیا کوئی معبود ہے، مع اللہ ساتھ اللہ کے، قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ تو اس سورہ میں پہلے قصص کو بیان کیا اور ان قصص کو، تاریخ کو دلیل بنایا، اور پھر اس کے بعد جو آفاقی دلائل ہیں عقلی ان کو، توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا، من جو کہ ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الغیب غیب کو، لا یعلم الغیب یعنی کوئی غیب نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایانا کہ کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انہیں اس کا شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، بلکہ ادارکا یہ تدارکا تھا، تو تدارکا میں تا کو دال میں ضم کر دیا، اور پھر یہ اس کا جو پڑھنا تھا وہ مشکل ہو گیا، تو کیونکہ سکون سے ابتدا کسی بھی لفظ کی اگر ہوگی تو وہ پڑھا نہیں جائے گا، تو اس کے مشکل کو دور کرنے کے لیے حمزہ پہلے لگا دیا، ادارکا حمزہ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیر لگا کے ادارکا، بلکہ ادارکا یعنی عاجز آ گیا۔ یہ تدارکا جو ہے یہ کہتے ہیں جب پھل خوب پک جائے اور وہ گرنے کے قریب ہو جائے نا، تو بس اس سے زیادہ وہ نہیں پکے گا، خراب ہو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں ادارک الثمرہ، کہ اب پھل جو ہے نا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ تو بل ادارک علمہم بلکہ ان کا علم عاجز آ گیا ہے، انہوں نے اپنی خوب کوشش کی ہے اور خوب یعنی کہ تحقیق کی ہے آخرت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کیا ہوگا، تو لیکن اس میں ان کا علم فنا ہو گیا۔ بل ادارک علمہم بلکہ ان کا علم عاجز آ گیا، فی الآخرہ آخرت کے بارے میں، یعنی اب جب کہ علم ان کا عاجز آ گیا، فنا ہو گیا، اب مزید وہ کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے آخرت کے بارے میں، تو اس پر چاہیے تھا کہ وہ نیوٹرل ہو جاتے، تو وہ یعنی کہ دیکھتے کہ بھئی کیا دلائل ہیں آخرت کے، ان کو وہ دیکھتے۔ بل ہم فی شک منہ بلکہ وہ تو ایک شک میں ہوئے اس سے، یعنی اس کے بعد جب کہ ان کا علم عاجز آ گیا تھا تو وہ یعنی انتظار کرتے کہ ان کے پاس آخرت کے دلائل آئیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں شک کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو آخرت نہیں ہے۔ بلکہ ہم وہ منہا اس سے عامون اندھے ہو گئے، یعنی کہ وہ شک کرنے کے بعد جب ان کے پاس دلائل بھی آ رہے ہیں قرآن سے اور آفاق سے، انفس سے، تو اب وہ انہیں دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ اندھے ہو رہے ہیں۔ بل ہم منہا عامون بلکہ وہ اس سے اندھے ہو گئے ہیں۔